अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। आज की वीडियो में हम लोग टैक्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे और वो भी अडोबी स्टॉक से रिलेटेड। इससे पहले जो हम लोग शटर स्टॉक और फ्री पिक पे काम कर चुके हैं उसमें जो भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बता चुका हूँ। इफ़ अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अडोबी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम लोग वेक्टीजे एक और न्यू वेबसाइट है, न्यू तो नहीं कह सकते लेकिन अभी ग्रोइंग वेबसाइट है, ग्रो कर रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने किए थे हमसे कि क्या है टैक्स सर्टिफिकेट, सॉरी टैक्स फॉर्म क्या है अडोबी स्टॉक का और ये कैसे फिल होता है, ये प्री फिल्ड अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन ही फिल करना होता है, पहले से फिल हुआ फॉर्म नहीं अपलोड कर सकते। और अक्सर लोग पूछते हैं कि टैक्स पे फिर अगर हम नहीं करते तो कितने परसेंट हमारे कट होंगे, टैक्स कितना उसमें से हमारा मतलब टैक्स कट होगा, जो भी हमारी इनकम बनेगी उसमें से ऑलमोस्ट 30%, 10 से 30% तक आपका कट आउट हो जाएगा अगर आप लोग टैक्स फॉर्म सबमिट नहीं करवाते। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, अभी ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं थोड़ी सी, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ इन्होंने देखें फॉर्म्स की टाइप बताई हुई हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि टाइप फॉर्म हमने कौन सा फॉर्म फिल करना है और किस पे हम लोगों ने जाना है। हम लोग चेक चलते हैं अपने अडोबी स्टॉक के अकाउंट के ऊपर। ये एक न्यू अकाउंट है, यहाँ पर हमने जाना है। देखें यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ पर है कंट्रीब्यूटर हब। जैसे क्लिक कर दें कंट्रीब्यूटर हब पे तो ये देखें इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ये फॉर्म पहले से फिल है, सबमिटेड है। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 वीक पहले ही इसको सबमिट करवाया था। ये है, आप फॉर्म का नाम याद रख लें, वो है W8BEN। ये आप याद रखें W8BEN। गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम उसको यहीं पर ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपडेट पे, अभी मेरी तरफ तो अपडेट लिखा आएगा, आपकी तरफ यहाँ पर 2 लाइन्स होंगी जिसमें लिखा होगा आपने टैक्स से यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करवाना है। आप लोगों ने सिंपल जैसे ही उस पर सबमिट पे क्लिक करवाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये बेसिकली बता रहा है कि यूएसए के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए सेल्स, या जो आप उनसे रिलेट करते हैं, मतलब समझें कि जो भी यूएसए से रिलेटेड है टैक्स के फॉर्म में लॉज हैं या भी जो रूल्स हैं वो सारे यहाँ पर ना थोड़े से आपको बताए हुए हैं। ठीक है, इसको रहने दें, बेशक कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड इंडिविजुअल पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर कंटिन्यू। अगर आप एज ए पार्टनरशिप या कंपनी के तौर पर काम करें फिर आपको कंपनी का नाम और उसका जो एक नंबर होता है एनटी नंबर वो भी देना पड़ेगा। मैं एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर है 3 फॉर्म। फर्स्ट W9 है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग टिपिकली आप यूएसए के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको फिर यूएसए का SSN, EIN या फिर ITIN नंबर देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर रहते हैं, तो अभी हम वहाँ पर नहीं रह रहे। इससे नीचे वाला है कि यू आर ए रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ ए टैक्स ट्रीटी विद द यूएसए। ऐसी कंट्रीज जिनका यूएसए के साथ कोई ना कोई टैक्स पहले से हुआ हुआ, तय हुआ हुआ, उनके साथ वहाँ पर रहते हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो मेरे पास प्रॉपर्टी आती है, यू आर नॉट ए रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ ए टैक्स ट्रीटी विद द यूएसए। तो ऑलमोस्ट हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं सारी वहीं पर ही इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम यहाँ W9B पे मैं इसकी इंस्ट्रक्शन खोलता हूँ तो यहाँ पर एक उन्होंने फॉर्म सा दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इवन के अगर आप यहाँ पर देखें एक ऊपर ऑप्शन आती है विद होल्डिंग रेट्स बाय कंट्री, इसमें मैं राइट क्लिक करके इसको साइड पे ओपन करता हूँ। इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी पढ़ सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा लेंथी होगा, 9 पेजों का है, लेकिन पढ़ लें तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें ये इन्होंने बताया विद होल्डिंग टैक्स रेट बताया हुआ है कंट्री का। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर देखें बांग्लादेश है। बांग्लादेश का उन्होंने बताया हुआ है कि जो टीवी मोशन पिक्चर या टीवी है उस पर 10%, इमेजेस और अदर पे 10% उन्होंने टिपिकली इनसे लेना होता है। ठीक है, टैक्स वो लेते हैं। ट्रीटी आर्टिकल उन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पर। आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर लें। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो क्या करना है, यहाँ पर आपने इसका आर्टिकल जो नंबर है ना ये आपने लाजमी कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट कर लेना है। ये किसका है, बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश के लिए है, जो लोग बांग्लादेश से हैं। ठीक है,
نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں، یہاں پر انڈیا والا ہے، انڈیا سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے یہاں سے اس کو کاپی کر لینا ہے، یہ بھی کاپی کر لینا ہے، یہ کاپی کر لیتے ہیں۔ انڈیا کا ہے 12(2), ٹھیک ہے جی 12(2), اس کا بھی سیم ہے۔ بنگلہ دیش کا دیکھتے ہیں، آئی تھنک بنگلہ دیش کا بھی سیم ہے، ہاں بنگلہ دیش اور انڈیا کا دونوں کا سیم ہے۔ پھر ہم لوگ نیچے اگر آتے ہیں اور آتے جائیں، یہاں پر ہے جی ہمارے پاس پاکستان کا دیکھیں جو موشن یا ٹی وی سے ریلیٹڈ وہ ہے 30%، اور جو امیجز ہے امیج سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے 0۔ تو یہاں پر پاکستان کا ہے 8 بریکٹ کے اندر ہے جی 1، یہ اس کا میں نے کوڈ نوٹ کر لیا۔ یہ تھا انڈیا کے لیے اور یہ ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ جہاں سے بھی ہیں، سری لنکا سے ہے تو آپ سری لنکا کا دیکھ لیں، یہاں پر سری لنکا کا بھی لکھا ہوا ہے 10% ہے دونوں کا، اس کا بھی 12 اور بریکٹ 2 ہے، ان کا بھی سیم ہے، سری لنکا کا بھی سیم ہے، بنگلہ دیش کا بھی سیم ہے اور انڈیا کا بھی سیم ہے۔ یہ تینوں کے ٹیکس ریزیڈنسی کا جو آرٹیکل ہے یا جو ٹریٹی سائن ہوا ہے وہ والا جو اس کو کہہ لیں ایک مخصوص کوڈ دیا ہوتا ہے انہوں نے، وہ سیم، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں گین فارم کے اوپر، یہاں پر ہم نے تھرڈ فارم پہ کلک کرنا ہے کمپلیٹ کے اوپر۔ تھوڑا سا لوڈ میں ٹائم لے گا آپ کو، ایون کہ موبائل کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن بھی آئے گا، آپ لوگ ساتھ موبائل رکھیں، وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آئے گا، آپ نے سگنیچر کرنا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو بھی اپڈیٹ کر رہا ہوں اپنے فارم کو، تو ایسا ایشو نہیں ہے۔ آپ لوگ جب فرسٹ ٹائم ہوں گے تب تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر فارم اوپن ہو چکا ہے بائی دی نیم آف رفیق، یہ دیکھیں رفیق کے نام پہ اوپن ہو چکا ہے۔ اب آپ کو پاسبلٹی ہے، مجھے بھی میل آئی تھنک سو نہیں آئی کیونکہ میں نے فارم فل کیا ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی ای میل بھی آ جائے گی ساتھ ہی۔ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا فارم یہاں پر اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں جو انہوں نے پنک سی لائنز، آپ کو اگر نظر آ رہا ہو ویڈیو میں، تھوڑی نا سٹارز بنے ہیں اور پنک لائنز ہیں، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے غور سے، یہ آپ نے لازمی فل کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں فل کرتے تو آپ کا سیدھا ریجیکٹ ہو جائے گا فارم۔ اور کوشش کریں جو اپنی اوریجنل انفارمیشن جو آپ کے CNIC ہوتا ہے، پاکستان میں CNIC ہوتا ہے، اس کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں، انڈیا میں سری لنکا میں جو بھی ہے وہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آپ سمجھ لیں، وہ ہونا چاہیے، اس کی کمپلیٹ سیم انفارمیشن ہونی چاہیے اسی بندے کی جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر انفارمیشن آگے پیچھے ہوئی تو بعد میں پاسبلٹی ابھی ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیپٹ ہو بھی جائے، لیکن بعد میں پیمنٹ کے بعد یہاں پر پاسبلٹی ہے کسی ٹائم بھی وہ ویریفائی کرتے ہیں اور میچ نہیں ہوتی انفارمیشن تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے۔ یہاں پر سیم نام دینا ہے جو آپ کا نام موجود ہے، فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں عثمان رفیق، ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا میں نے یہاں پر۔ نیکسٹ پھر آپ نے اپنا سٹی لکھنا ہے، کنٹری ہے، ہاں جی کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کنٹری پاکستان ہے۔ یہاں سے آپ کا جو بھی پرماننٹ ایڈریس ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ سٹی کے بارے میں لکھنا ہے، سٹی جو یہاں سے کنٹری، اور جو پچھلا والا بیک ہے اس میں آپ نے سٹی سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ کنٹری اگین پاکستان ہے، پاکستان کو سلیکٹ کر لیں گے، اگر پاکستان سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو یہاں پہ ہے میلنگ ایڈریس، اگر آپ کا اوپر والے سے ڈفرینٹ ہے میلنگ ایڈریس تو آپ لوگ فل کرنے ورنہ اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ففتھ پوائنٹ ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، وہ ہے USA ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، یہ ہمارا نہیں ہے، اف ریکوائرڈ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بے شک خالی چھوڑ دیں۔ فورن ٹیکس آئیڈینٹیفائنگ نمبر وہ بھی نہیں ہے میرا، تو وہ بھی میں نے چھوڑ دیا خالی۔ اس کے ساتھ ہے چیک اف FTIN، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر آپ کا اویلیبل ہے آپ لکھ سکتے ہیں، انہیں رہنے دیں۔ ریفرنس نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، ریفرنس نمبر آئی تھنک سو میرے پاس نہیں ہے، اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ہاں برتھ ڈیٹ جو آپ کی لکھی ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ برتھ ڈے آپ نے یہاں پر وہی لکھیں جو آپ کے CNIC یا پھر نیشنل کارڈ پہ وہی لکھنی۔ یہاں پہ آٹومیٹکلی پاکستان کو سلیکٹ کر دیا ہمارے فارم میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے، 1 سیکنڈ، میں یہاں پر اگر پاکستان سلیکٹ کر کے اس کو کلک کرتا ہوں تو کدھر گیا یہ، یہاں پر وہ آپ نے فارم کا جو کوڈ ہے نا وہ یہاں پر پیسٹ کرنا ہے، کاپی کر لینا ہے، اس کو میں نیچے کرتا ہوں، نہیں یہاں پر نہیں ہو رہا آئی تھنک سو، وہ یہ رہا بالکل کارنر پہ، یہ چھوٹے سے کارنر پہ یہ ہے پنک سا باکس، اس پہ آپ نے وہ جو کوڈ لکھے تھے نا 8 بریکٹس 1، اس طرح پاکستان کا ہے 8 اسمال پیکٹس اور اس کے درمیان میں 1 تھا، یہ یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، کیونکہ میرا پاکستان سلیکٹ ہے، اگر آپ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں تو اس کا کوڈ آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے لازمی۔
یہاں تک اگر آپ کا فارم فل ہو گیا تو یہ آپ کا پارٹ 1 پارٹ 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے سرٹیفکیشن. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے آئی کلیریفائی دیٹ یہ, اس کو چیک ان کر لیں, ڈیٹ آٹومیٹکلی ڈال دے گا. یہاں پر آپ نے سگنیچر پہ کرنی ہے, ایسے کلک کرتے ہیں یہاں پر 4 آپشن دیتا ہے, ٹائپ کر لیں, ڈرا کر لیں, ڈرا میں ایسے آپ ڈرا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. امیج میں آپ امیج دیں گے, موبائل میں آپ لوگوں کو موبائل نمبر دے کے یہاں سے ویریفائی کرنا پڑے گا. میں تو یہاں پر نارملی ٹائپ ہی کرتا ہوں, اگر میں ٹائپ ایسا کرتا ہوں, ٹائپ کرتا ہوں, اپلائی کرتا ہوں, اسے سگنیچر کر دیے, اور نیچے لکھنا ہے کہ جو اس نے سگنیچر کیا اس کا نام کیا ہے, جو بھی آپ کا CNAC پہ نام ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہیں پر ہی سبمٹ کا ایک بٹن آ جائے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں عثمان, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا فارم ہو گیا, اور اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہماری ابھی رہتی ہیں اس میں سے, اس لیے اس نے ہمیں بٹن شو نہیں کروایا گائیڈنس میں, ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کو فل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو جاتا ہے سبمٹ کا, اس کو سبمٹ کر دیں اپنے فارم کو, ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی فیلڈ باقی ہیں, اگر ہم فیلڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ساتھ یہ ہمارے پاس ہمیں دے دیتا ہے, یہاں پر ہی آ گیا دیکھیں کلک ٹو سائن ان, ٹھیک ہے جی. ہمیں اس کا اس نے ایک بٹن دے دیا, جیسے ہم نے اس کو کلک کریں گے یہ ہمارا فارم سیو کر دے گا, اور ودن سمجھے کہ 2 سے 3 گھنٹے, ایون آپ جیسے سبمٹ کرواتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ کو ای میل ریسیو ہو جائے گی, آپ کا ویریفائی ہو جائے گا. آئی ہوپ سو ابھی تک آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی تھوڑی سی گڑبڑ یا پھر سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, اور ویڈیو کو آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. آئی ہوپ